احکام پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہوگی، جو دین کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہو کر دین کو اس نے اپنایا بھی ہوگا اور دین پر اس نے عمل بھی کیا ہوگا، تو وہ سوال کا فوراً جواب دے گا اور فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یا یہ جواب دے گا اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا رب ہے۔ اور جس نے فرما بردار بن کے زندگی گزاری ہوگی، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو دوسرے سوال پر فوراً جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یا یہ جواب دے گا الاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قبر والے کو زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو وہ شخص کیا جواب دے گا؟ حدیث شریف میں وہ جواب بھی موجود ہے۔ اور جس کو یہاں عربی زبان نہیں آتی، عربی بولنا جانتا نہیں ہے، وہ قبر میں سوالوں کا جواب عربی میں دے گا۔ اور جس نے دنیا میں عربی پڑھی نہیں، سیکھی نہیں، جانتا نہیں، قبر میں وہ جواب عربی زبان میں دے گا۔ اور جنت میں جب جنتی جائیں گے تو جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، وہاں کوئی اور زبان نہیں بولی جائے گی، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ اور جنتی جب جنتیوں سے کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، تو عربی زبان میں گفتگو کریں گے، کیونکہ رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ ہر ایک عربی زبان بولنے پر اللہ تعالیٰ اسے قدرت عطا کرے گا، اور ہر شخص عربی زبان میں گفتگو کرے گا، اور قبر کے سوالوں کا جواب بھی عربی زبان میں دے گا۔ تو جب تیسرا سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، تو پھر جواب دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر وہ جواب بھی لکھا ہے، ھذا نبینا، ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالبینات۔ جس کو آج سوال کا معنی نہیں آتا، وہ سوال کو سمجھے گا بھی اور سوال کا جواب بھی عربی میں دے گا۔ وہ کہے گا ھذا، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ھذا اسم اشارہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، تو وہ کہے گا ھذا نبینا، یعنی حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہوگی اور حضور کا سراپا بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اسی لیے وہ ھذا کا لفظ بول رہا ہے۔ ھذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ جواب دینے والا آقا کریم کا دیدار بھی کر رہا ہوگا، ان کے وجود مسعود کا اور وجود اقدس کا اسے احساس بھی ہو رہا ہوگا، اور وہ اشارہ کر کے کہے گا ھذا نبینا، یہ تو ہمارے نبی اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ان کا نام بھی بتائے گا، یہ ہمارے نبی مکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جاء بالبینات، یہ اللہ کی واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے۔ تو یہ تین سوال قبر میں ہوں گے، ان تینوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ تو دین ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہے، اور دین کے اندر کوئی کجی نہیں، اور زندگی کے ہر شعبے پر اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید آخری آسمانی الہامی کتاب ہے، تو اس کتاب کو بھی منبع رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ اور مصدر جو ہے وہ کتاب اللہ قرآن مجید ہے۔ تو مکمل رہنمائی دین اسلام کے اندر موجود ہے، اور یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ دستور زندگی ہے، اور اللہ کریم نے اسے پسند کر لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین دین اسلام ہے، اور ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو حضور پر دین مکمل ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا، یہ قرآن مجید کو منبع ہدایت ماننا اور سرچشمہ ہدایت ماننا اس لیے ضروری ہے۔ قرآن کو کامل ہدایت تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، خوشی اور غمی کے ہر پہلو سے لے کر کاروباری معاملات، سیاسی معاملات، لین دین، رشتہ داروں سے تعلقات، پڑوسیوں سے تعلقات، اہل بستی سے تعلقات، پھر حقوق ہیں، اس میں فرائض ہیں، تو کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا گیا، ہر اعتبار سے دین کو مکمل کیا گیا۔ اور قرآن مجید کو کتاب ہدایت تسلیم کرنا اور اسے ہدایت کا سرچشمہ اور ماننا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا، مومن کا ایک تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، ایک تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے نبی محترم ہیں، رسول معظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا تعلق و رشتہ ہمارا جو ہے وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ جو اللہ سے تعلق ہے اسے کہتے ہیں ایمان باللہ تعالی، یا اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ تعالی، ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے اسے کہتے ہیں تعلق بالرسالت، حضور کی ذات اقدس سے جو تعلق ہے، تعلق بالرسول۔ تیسرا تعلق ہے جسے ایمان بالکتاب کہتے ہیں، کہ میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک تعلق رب کریم کے ساتھ ہے، اسے تعلق باللہ تعالی، تعلق مع اللہ تعالی کہتے ہیں۔ ایک تعلق نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، وہ ہے تعلق بالرسالت، تعلق بالرسول۔ اور تیسرا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، کہ اسے اللہ کی کتاب مانا جائے، کتاب ہدایت مانا جائے، اور اس کتاب کو ہر شک اور شبہ سے بالاتر مانا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن مجید کا تعارف کرا دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے۔ اس میں اب معلوم یہ ہوا کہ تین تعلق کی جہتیں ہیں، اور ان تینوں جہتوں کے تعلق کی جہتوں کا ایک تقاضا ہے، وہ کیا ہے کہ جب قرآن کو کتاب ہدایت مان لیا
اب یہ قرب قیامت کہہ لیجئے، غیر مسلم قوتوں کی، عالم کفر کی سازشیں کہہ لیجئے کہ ایمان والوں کا جو دین کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے، ایک اللہ سے تعلق، ایک حضور سے تعلق، ایک قرآن سے تعلق، پورا کفر جو ہے پوری قوت کے ساتھ ساری توانائیاں اور اس پر بڑا کثیر سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے تینوں تعلق کمزور کر دیے جائیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی سازش ہے۔ یہ مسجدوں کی رونق ختم ہو جائے، نمازی مسجدوں میں کم ہو جائے اور مسلمان کا تعلق واجبی سا اسلام کے ساتھ رہ جائے۔ وہ روحانی تعلق جو تھا، جو مضبوط اور مستحکم تعلق تھا، اس کو کمزور کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ایسا زہر پھیلایا جا رہا ہے کہ ان تینوں تعلق کو جب کمزور کر دیا جائے گا تو مسلمان ظاہر میں دیکھنے میں اس کا جسم تو نظر آئے گا، لیکن اندر سے وہ مردہ ہو چکا ہوگا، اس کی روحانیت مر چکی ہوگی، وہ دین سے تعلق ختم ہو چکا ہوگا۔ اسی لیے ایک گہری سازش ہر سطح پہ ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، آج کے خطاب جمعہ کا مرکزی نقطہ یہی، اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، یہ آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام سازشوں سے خبردار رہتے ہوئے ہر رسول اللہ کے غلام پر ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے جو تعلق بندگی ہے اس کو بھی مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت و عقیدت ہے اس کو بھی مضبوط و مستحکم کرے، اور قرآن مجید سے جو تعلق ہے اس کو بھی مضبوط اور مستحکم کرے۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور 313 رسول تشریف لائے، تو ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے اور ہر شخص کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اس کی قبر کی زندگی سنور جائے، یہ بنیادی مقصد تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ دین سے تعلق ہمارا کتنا کمزور ہو گیا، اور اللہ کی ذات سے جو تعلق ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید سے جو تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ حد تک لوگ جو ہیں قرآن مجید سے تعلق جو ہے زبان سے نہ کہیں لیکن عملی طور پر نظر آ رہا ہے کہ قرآن مجید سے ایک سطحی قسم کا ہمارا تعلق جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کے نمازی گنیں۔ اگر کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو اپنے گاؤں کی مسجدوں کے جتنی مسجدیں ہیں ان کے ٹوٹل نمازی گن لیں کتنے ہیں۔ اگر شہر میں رہتے ہیں تو اپنے محلے کی مسجد جہاں نماز پڑھتے ہیں ان نمازیوں کی تعداد گن لیں، اور پورے محلے میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ گن لیں۔ یہ جو مسجد میں 400-500 آدمی جمعہ پڑھتا ہے، آپ تک تو دین کی آواز پہنچ رہی ہے، تو آپ ہر جمعے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں، اور وہ جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کا عملی تعلق مسجد سے کٹ گیا، اور ان کا تعلق عملی طور پر کتاب اللہ قرآن مجید سے بھی کٹ گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کلکم رائن وکلکم مسئول، حضور کی حدیث ہے، ہر شخص اپنے ماتحت کے ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے خاندان کے گھر کے سربراہ ہیں، اور آپ کے خاندان اور گھرانے میں جو لوگ ہیں آپ کم از کم ان کو دین کے ساتھ اس قدر پیوستہ کر دیں، ان کے تینوں تعلق اتنے مضبوط کر دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
ان کو وابستہ کریں دین کے ساتھ۔ میں حدیث سنا رہا تھا کہ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے، آج ہمارے پاس دعوے رہ گئے، ہم کن چکروں میں پڑ گئے۔ حضور کی حدیث ہے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید سے تعلق کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عروج، ترقی اور کمال عطا کرے گا، اور بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کو چھوڑنے اور قرآن مجید سے تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے کار مذلت یعنی ذلت کی پستیوں میں اللہ گرائے گا، جو قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، کمزور کر لیں گے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں، جو لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں انہیں تو حقیر سمجھا جا رہا، اور معاشرے کا انہیں ایسا طبقہ سمجھا جاتا ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید، کسی اور کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے انعام بیان نہیں کیا گیا، لیکن قرآن وہ عظیم کتاب ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، آسمانی اور آخری آسمانی الہامی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کے بعد قیامت تک جیسے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور خاتم النبیین ہیں، اسی طرح قیامت تک قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ تو جو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اس کا ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، جو قرآن مجید کے اب حافظ جو ہے حفظ تو اس نے کیا ہے یا حافظہ ہو، جیسے ابھی اس بدھ کے دن آپ کی اس مسجد میں جو دینی مدرسہ طالبات کا قائم ہے، کثیر تعداد میں خوش نصیب بچیوں نے اس کھجور والی مسجد میں جو دینی مدرسہ طالبات کا قائم ہے ان کی چادر پوشی اور تقسیم اسناد، یہ بدھ کے دن ہوا ہے پروگرام، اس میں کثیر تعداد میں بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ بہت سی بچیوں نے ترجمہ اور تفسیر سے قرآن مکمل کیا ہے، بہت سی بیٹیوں نے عالمہ فاضلہ کورس کیا ہے۔ تو یہ آپ کا جو تعاون اس مدرسے کے ساتھ ہے، اور اس مسجد میں قائم دو مدرسے جو ہیں ان میں طالبات کے مدرسے کی تقسیم اسناد اور چادر پوشی ہوئی، وہ حفظ تو بیٹی نے کیا ہے اور بیٹے نے حفظ کیا ہے۔ چند مہینے پہلے آپ کی اسی مسجد میں جو بچوں کا مدرسہ ہے، جن خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، ان کی دستار بندی ہوئی تھی۔ اب یہ حافظ یا حافظہ، حفظ تو بیٹی بیٹے نے کیا ہے، لیکن اتنی عظیم کتاب ہے قرآن مجید کہ قیامت کے دن ان کی ماں اور باپ کو جنت میں نور کے تخت پہ بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے جائیں گے۔ ممکن ہے بعض کے والدین کو علی بات آسان آتی ہو، وہ تو قاعدہ بھی نہ پڑھے ہوں، لیکن بیٹی کو حفظ کرایا، بیٹے کو حفظ کرایا، اس عمل کا درجہ کتنا بڑا ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظہ ہو قرآن کی یا حافظ ہو، اس کی ماں اور باپ کو جنت میں نور کے تخت پہ بٹھا کر ان کے سر پر نور کے تاج سجائے جائیں گے،
اور جنتی رشک کریں گے کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ مرد و عورت جو نور کے تخت پہ بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے گئے۔ کہا جائے گا کہ جن کے بارے میں تم رشک کر رہے ہو یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ حافظہ قرآن کی ماں ہے، یہ اس کا باپ ہے۔ حفظ بچے اور بیٹی نے کیا تھا، انعام والدان کو ملا ہے۔ جنت میں نور کے تخت پہ بھی بٹھایا گیا ہے، تاج بھی پہنایا گیا ہے۔ آج دینی تعلیم کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ حافظ قرآن جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن کے حافظ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ ارشاد فرمایا جائے گا یہ جنت کی سیڑھیاں اور درجات ہیں۔ یہاں سیڑھیوں سے مراد درجات ہیں، پہلا درجہ، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل۔ اسے کہا جائے گا اپنی منزل شروع کر دے حافظ قرآن، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جائے گا۔ اور جہاں وہ سورہ الناس من الجنت والناس، آخری جب الفاظ سورہ ناس کے پڑھے گا تو پھر اسے کہا جائے گا اے قرآن کے حافظ جنت میں یہی تیرے ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے بنائی۔ اور یہ حدیث شریف جب پڑھی جائے تو بڑا ایک لطف اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جس طرح تراویح میں پڑھتے ہیں نا تیز تیز، جس طرح نمازی کہتے ہیں حافظ صاحب تو بڑی آہستہ منزل پڑھ دیں، یہ تو 2 گھنٹے لاندے، لیکن سنیے ذرا، حافظ قرآن سے کہے گا تیز تیز نہیں پڑھنا جیسے تراویح میں پڑھتے تھے، یا لمون تعلمون کی سمجھ آئے اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے۔ یہ حدیث شریف ہے، کہا جائے گا اس طرح منزل پڑھ، ورتل کما ترتل فی الدنیا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، ٹھہر کر، ٹکا کر ایسے پڑھ کہ جدا جدا لفظ سمجھ میں آ جائے۔ اسے کہتے ہیں ترتیل سے پڑھنا۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا ورتل کما ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں بڑے مزے لے کر ٹھہر کر ٹکا کر قرآن پڑھتا تھا، اس طرح قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے زینے چڑھنا شروع کر دے۔ جہاں تیری منزل ختم ہوگی وہی جنت میں تیرے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ تین جہتیں میں نے عرض کی ہیں، اب ذرا دیکھیے کہ ایک اللہ سے تعلق، ایک حضور نبی کریم علیہ السلام سے تعلق، اور ایک ہے قرآن مجید سے تعلق۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز پابندی سے، اس سے بڑا کوئی فرض فریضہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز کی حفاظت کریں، ان نمازوں کی طرف توجہ کریں، اور نبی کریم علیہ السلام سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے آپ کے مبارک طریقے جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جو چیزیں حضور کو پسند تھیں انہیں پسند کریں، اور جن چیزوں سے اور جن باتوں سے میرے آقا نفرت کرتے تھے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا قرآن سے تعلق، کہ کم از کم روزانہ 2 آیتیں پڑھیں، 3 پڑھیں، تو روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، حضور نے فرمایا، نبی کریم کی حدیث ہے، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان جہاں مکمل خاموشی ہوتی ہے، گھر میں قرآن بھی پڑھا کرو، روزانہ قرآن کھولا کرو، گھر میں چند آیتیں پڑھو، تلاوت کرو۔ تو یہ 3 جہتیں ہیں۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔